خدا کے لیے خدا کے بندوں کی قدر کیا کرو۔ مخلوق کی خدمت خالق کا مقرب بناتی ہے۔ تم چاہو یا نہ چاہو پھر بھی ہنس کر ملا کرو۔ دلوں کو خوش رکھنے والوں کو خدا کبھی ناخوش نہیں ہونے دیتا۔ یہ زندگی بوتل میں قید اس جن کی مانند ہے جو باہر نکلنا چاہتا ہے، لیکن باہر نکل کر اسے سمجھ آتی ہے کہ وہ بوتل میں زیادہ آزاد تھا اور پرسکون تھا، کیونکہ اسے جی حضور کیا حکم ہے میرے آقا نہیں کہنا پڑتا تھا۔ جھوٹ گناہ ہے اور گناہ کمزور کرتا ہے، اور کمزور انسان ہار جاتا ہے، تو تم جھوٹ کبھی مت بولنا۔ کبھی کبھی انسان زندگی میں وہ کچھ کر گزرتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ انسان نے جو کچھ جوانی میں کیا ہوتا ہے، عمر کے آخری حصے میں وہ اس پر ضرور پلٹایا جاتا ہے اگر اس نے توبہ نہ کی ہو۔ وہی لوگ نفرت کرنا سکھاتے ہیں جن کو بے انتہا محبت دی جائے۔ ذلت انہی سے ملتی ہے جن کو ہمیشہ عزت دی جائے، اور افسوس سب کی نظروں میں وہی لوگ بے اختیار کرتے ہیں جن پر از حد یقین کیا جائے، شاید اس لیے تاکہ ہم آئندہ کسی انسان کے بچے کو محبت، عزت اور یقین کے قابل سمجھیں، ہر کسی کو نہیں۔ شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ لوگوں کی محبت سے نکل کر دیکھیں، اللہ کی محبت میں بہت سکون ہے۔ جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں تو خوبصورت نظر آنا بہت آسان کام ہے۔ میں اس سے ایک دن کم جینا چاہتا ہوں تاکہ مجھے کبھی اس کے بغیر جینا نہ پڑے۔ یہ مفاد پرستوں کی بستی ہے، اے بھولے سائیں تو واپس چل۔ یہاں میں کی پوجا ہوتی ہے، نظروں میں نہ کر نظروں کو، یہ زہر زہریلا ڈستے ہیں اور دلوں پر وار کرتے ہیں۔ تو سنبھال اپنے دل کو سائیں، تو واپس چل، تو واپس چل۔ جو آپ کے سامنے بچھ جاتے ہیں، کوشش کریں کہ آپ ان کے سامنے مت بچھیں۔ یہ زندگی اللہ کے فیصلوں پر چلتی ہے، لیکن اللہ بندوں کے دلوں کو پہلے دیکھتا ہے، پھر فیصلہ کرتا ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہمیں ہر ایک کے پیچھے پڑنا چاہیے۔ جو اللہ نے دے دیا اس پر راضی رہنا سیکھ لیں، یہ زندگی خوبصورت اور آسان لگنے لگے گی۔ جو اللہ ایک وقت میں آسمان کو 7 رنگوں سے بھر سکتا ہے، کیا وہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتا؟ جسے تم نے دیری سمجھ رکھی ہے، وہ تمہاری حفاظت بھی تو ہو سکتی ہے۔ بے شک تم دنیا میں خود کو جتنا نامحرموں سے چھپاؤ گی، قبر میں خود کو اتنا ہی حسین پاؤ گی۔ کبھی کبھی چپ رہنا ٹھیک ہوتا ہے، یہ سوچ کر کہ آپ کے پاس وہ لفظ ہی نہیں ہوتے جن سے آپ یہ بتا سکیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ ناممکن سا ہو جاتا ہے احساس کو لفظوں میں ڈالنا۔ کچھ چیزیں بے وقت یادوں کے ہم پر عذاب نازل کر دیتی ہیں۔ کچھ لفظ پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ تو میری بات ہو رہی ہے۔ ہر انسان سے الجھن ہونا بیزار ہونے کا فن ہے۔ مجھے لوگوں سے ڈر ہے، اب اپنے ہی گھٹنوں سے سر کو ٹکا کر رو لینا سکون ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی جس راستے پر صدیوں چلنے کی نیت کرتے ہوئے آپ آگے بڑھتے ہیں، اس راہ پر اٹھنے والے چند قدم آپ کو بری طرح تھکا دیتے ہیں۔ جس راہ پر چلتے ہوئے آپ تھکنے لگیں، سمجھ لیں وہ راستہ آپ کی منزل کو نہیں جائے گا۔ آپ کو پلٹنا پڑے گا یا کوئی موڑ مڑنا پڑے گا۔ محبت میں صرف مان ہی تو رکھے جاتے ہیں، قدر ہی تو کی جاتی ہے۔ محبت میں ایک مان ہی تو ہوتا ہے جو محبوب کو دیا جاتا ہے۔ یہ 3 حرفوں کا مجموعہ مان، محبت، امانت اور نور
سے ہی تو مزین ہوتا ہے۔ جو محبوب کو ان احساسات سے لبالب بھر دیتا ہے، کسی بھی رشتے میں مان نہ ہو تو وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے، تاکہ تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ اہل قرآن وہی ہیں جو اسے پڑھتے سمجھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اگرچہ وہ حافظ نہ ہی ہوں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ جن کے جان سے پیارے اس دنیا میں نہیں رہتے نا، انہیں پھر قبرستان سے ڈر نہیں لگتا اور نہ ہی اندھیروں سے۔ جنہیں سجدوں میں رونے کی عادت ہو جائے، وہ دنیا کے سامنے نہیں رویا کرتے۔ جو رب کو میرے قبول ہو، وہی کاش میرا اصول ہو۔ وہی صبر، وہی گفتگو، وہی سادگی، وہی عاجزی۔ اب تو خود کو بھی نکھارا نہیں جاتا ہم سے، وہ بھی کیا دن تھے کہ تم کو بھی سنوارا محسن۔ اپنے خوابوں کو اندھیروں کے حوالے کر کے، ہم نے صدقہ تیری آنکھوں کا اتارا محسن۔ ہم کو معلوم ہے اب لوٹ کے آنا تیرا، نہیں ممکن مگر پھر بھی خدارا محسن۔ جس دن تمہیں قرآن سمجھ آ گیا، اس دن تمہارا نہ کوئی مسلک ہوگا اور نہ کوئی فرقہ ہوگا۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ عجب رنگوں میں ڈھلتی جا رہی ہوں، میں جیسی نہیں تھی ویسی بنتی جا رہی ہوں۔ کسی سے کوئی گلہ شکوہ کرنے کو دل نہیں کرتا، رشتوں کی حقیقت جب سے سمجھتی جا رہی ہوں۔ مفلسی بھی تہمت ہے بیٹیوں کے لیے، باپ غریب ہو تو رشتے بھی نہیں آتے۔ اگر کسی سے زیادتی کا بدلہ تمہیں اس دنیا میں نہیں ملا، تو یاد رکھو کہ تم بہت خسارے میں ہو۔ وہ جنہوں نے سردی گرمی صرف کھڑکیوں سے دیکھی ہو اور بھوک صرف کتابوں میں پڑھی ہو، وہ عام آدمی کی قیادت نہیں کر سکتے۔ ہمارے معاشرے میں 99% لوگوں کو وچلی گل یعنی اندر کی بات جاننے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ ہارنے میں ایک انا کی بات تھی، جیت جانے میں خسارہ اور ہے۔ ہنر سڑکوں پہ تماشا کرتا ہے، قسمت محلوں میں راج کرتی ہے۔ لٹا کر عمر کی دولت وہ خالی ہاتھ بیٹھی ہے، نہ جانے کس ظالم کی جنت سرے بازار بیٹھی ہے۔ طلاق دیتی زبانوں کو کیا پتہ، جہیز کیسے بنتا ہے، بیٹی کیسے بڑی ہوتی ہے۔